أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما منذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا بين الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع ذكر وحشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فسنسهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا انتظرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلك مجره وهم مهتدون وما لي أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن من لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم خامدون يا حسرة على العباد من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كم نقم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا من حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويطلهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عند كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر سبق النهار وكل في فلك يسبحون وآية الله من حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا من مثله ما يركبون وإن سنخرجكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونعم لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فهي من التأثير ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم جميع لدينا محضرون واليوم لا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون علم لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ومن يعمل في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشيء ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حي ويقول القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشريف أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مختارون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يشهدوا أنا خلقنا من بيت وخصيم مبين وضرب نسل ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات ثم إلى روحي وبالخصوص عند روحي حج جبر صبرا من صبرا وكرم السلام الفاتحة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب حسه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قد عن الصحابة يا رب ورد عن الصلاة يا رب يا رب عليه وسلم يا رب ورد عن المسامي يا رب فارحم والدينا يا يا وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل يا رب صل يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا طاقة رجانا يا رب صل يا رب صل يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب صل يا رب صل يا رب تغسلنا بنوري يا رب حفظنا ومعنا يا رب صل يا رب صل يا رب واسقنا جنان يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب ارزقنا السعادة يا رب حفظنا بسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل على يا أصلح كل مسلم يا رب وكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يا الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام على الجود والكرم نرجي ربهم به العظم عرب الإنسان والحسد يمتسون صلى يا رسول الله يا ربي وانشد لا يمين إن سكنون في قلبه مسجد وبأن القرآن حروف فينا يا رسول صلى الله عليه وسلم yeah صلى الله صلى الله عليه يا ربي شمس وتمجينا منكم تكون شمسا فضيا القرآن والقمر من المفارقة والمسكين يا جسوم سكين يا بن شر ديوان قدير سلسلة سلام عليك يا ربي أمس ديوان درودي وأنت يعمرون وعليكم سيف قليلا تسيب السبب من فيه من دخل ينصر صلى الله عليه وسلم شفقه تسمع الله وعلي يا ربي شفقني وتهدي كم ممن داه قال من حسن يا رسول الله سلام عليك يا
قبل الأوراد وبهذا الوقت في قدس من قدر وشكرين يا رسول الله سلام يا قدم راضي مثل جيد العام بإذنه وبذله الباقي خير وعبدي يا رسول الله سلام يا والإمام صادق ذكر فيه وآله يكفيني يا رسول الله سلام يكفيني فهم القوم فهم القوم الذين هدوا وانتقام سعيدهم بقد سعيدهم يا رسول الله رسول الله أنا علي يا ربي جنبي وجدي وجهه وجلنا إيمان وشدوا ومعا في قرني نسبي قرني يا رسول الله يا رسول الله أنا وأنا يا ربي لو بيت المصعب لو بيت المصطفى جهوري ومعافى فأنتكري لفأنتكري يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه يا نبي بالأمس بالأمس يومي جوري مثل ما جاء في سنني في سنني سبحان الله سبحان الله صلى عليه يا ربي
الرجيم والتوحيد وسبيل للنجاة إذا خفت من طوفان لكل أهل يا رسول الله صل عليه بطبيعة والدرج والشفي على تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله صل عليه يا ربي عزيز ربي فضلنا في بركته ولنا الحسن بحرمته يا رسول الله صل عليه يا ربي عزيز وترمدي وأمنا في الأمر قاتله ومعافاته إلى القتال يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك على وعلى فوق المقصود استبسام ولتدخل شعب الأوقات وامتلأت السماوات وامتدت الملائكة تهويلا استغفار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تجد قوت فوقه وفضله إلى ولايتي بأهله فلبست الفرق برب الخلق ودعت العبيد سل ساجد شاكر حامدا في السماء الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم قدر سامي من وجد ما يا سلام يا سلام صلى الله صلى يا رجل يا
Rasul yang sangat yang sangat sombong Yeah, but free in some young so yeah, so love tapi ku jadi jangan lupa berikan saja sebelum kita Allah kan so Hey, so Allah Allah ada jadi tolong so tapi bisa gak Allah Allah ada ورد عن الجمال من قبل أن يخلق يوم يا نبي سبحان يا سبحان عليك صلوات الله عليك ربي بارك ربي بارك جميل يا نبي صلى على ربك يا رسول صلوات الله عليك صلى الله عليه صلى صلى الله
يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم مما يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا هدى في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبتي ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تهرمه من ثواب هذه الساحة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وافقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بدعاتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم فينا شر الظالمين واجعلنا من فداة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا وانشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Kalau zikir malam anda boleh ila illallah. Oh, la ilaha illallah. Oh, la ilaha illallah. Oh. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله
ولا إله إلا الله. لا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله بحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. بحمده. سبحان بحمده. سبحان الله. سبحان بحمده. سبحان يا الله يا الله يا الله يا 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 الله يا الله يا يا الله. صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ووالدينا وقرب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة الفاتحة. أمين أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وصل وهدي وبلغ وتقبل تبقرنا ومحلنا وسبحنا وفعلنا من أنواع في هذا المجلس المبارك. فضلك وجدك وحولك وقوتك وقدرتك هذه الواصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك وأنه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا والشافعين قرة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، وعلى آل كل من الصحابة القرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين من كل في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمرسلين وزر الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين، ومثل ذلك مع مثل وإحسانك سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البدري والشيخ مكبش الأنوار البنجري والشيخ شمال الجولية والشيخ حمد والشيخ الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجري وانصرهم ورعاهم اللهم اجعلهم بلا أنه من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار وإسقا له من النار ونجاة له من النار، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم وأنصارهم وأحبابهم وجيرانهم وقرابتهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين،
ومن أرواح والدينا وأمهاتنا وجيراننا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا يوم لا سائر ولا ذاكر لهم خصوصا يوم لا سائر ولا ذاكر لهم خصوصا يوم لا سائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم سبادرك منا إليهم أوصل اللهم سبادرك منا إليهم أوصل اللهم سبادرك منا إليهم بالأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على سائلكم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Satu, satu. Halus. Buku ciak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bangunan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha suhuf ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus salihin kafarah wa dzikrul maut sadaqah wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannah wa qala aidan inna dzikrul awliya tanzilur rahmah. Sadaqallahul azim wa sadaqallah rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin at-tahirin. Yang ulun hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, mudah-mudahan sehat panjang umur berataan. Yang ulun hormati sahibul majlis, bil khusus ayahanda kita Haji Muhammad Johansah, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Bapak Haji Idrus dan Bapak Haji Majid mudah-mudahan segala usaha ikhtiarnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pembukaan yang kedua daripada majelis al-istiqomah. Ya walaupun nih banyak yang garingan lah. Cuaca kadang mendukung. Nah, mudah-mudahan kita doakan keluarga kita, kawan-kawan kita yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau ila yaumil qiyamah.
Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus salihin kafarah. Mengingat-ingat cerita para nabi, para orang nang saleh, atau menyebut-nyebut biografi atau tentang kehidupan mereka. Minal ibadah, sebagian daripada ibadah. Wa dzikrus salihin kafarah, dan menceritakan orang-orang nang saleh, kebaikan orang-orang yang saleh itu kafarah, itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya mendapatkan rahmat, yaitu rahmat bahagia dunia wal akhirah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah jadikan para khalifah di alam dunia, yaitu para nabi. Jumlahnya para nabi yang menjadi khalifah di muka bumi 124.000 nabi. 313 rasul, 25 nabi rasul, 6 ulul azminya. Setelah zaman kenabian, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmatnya lagi kepada hamba-hambanya supaya bahagia dunia wal akhirah. Maka Allah jahirkan lagi para wali. Para wali ini jumlahnya sama 124.000 wali. Nah, jadi wali ini jumlahnya sama. Jumlahnya sama, yaitu 124.000 wali. 313 wali, 25 wali yang kutubnya, dan yang 6 kutbul qausnya. Nah, sama tuh jumlahnya. Nah, lalu ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulai dalam parut sudah jadi wali. Kada beibadahnya, kada berikhtiarnya. Dalam parut sudah ada pangkat wali. Nah, siapa dia? Siapakah dia? Jadi ada orang ini mulai dalam parut sudah jadi wali. Begitu lahir, dijahirkan ke alam dunia, menjalani kehidupan tanpa usaha ikhtiarnya. Kada beribadah banyak-banyak tuh kada. Kalau jadi wali ini kan harus khalwat. Ada yang 7 hari dia khalwatkan gurunya, ada yang 40 hari oleh gurunya, ada yang setahun, ada yang sampai 7 tahun dia khalwatkan oleh gurunya. Lain khalwat seorang. Wah, ini zamannya banyak khalwat seorang guru. Ada kamar bacaan. Ya kalau sekalinya ini hamil. Nah, khalwat. Begitu dibuka kamar khalwat di dalam kulkas, ya Allah, buah, anggur ada, susu ada, lengkap makanan. Ya orang buah khalwat tuh makannya putih, nasi putih aja tuh dengan baju putih. Tapi harus berguru juga, jangan sembarangan anak berkurung di dalam kamar lah. Nah, pas datang jin, ya Allah, hari ini yang halal, yang haram aku halalkan bagimu ya. Wah, lalu kayaknya tuh mabuk habis rawat, mabuk kurangnya langsung nah ya lah. Nah, jadi siapa yang udah mulai dalam larut sudah ada pangkat jadi wali, pasti jadi wali. Kada mungkin gak jadi wali. Pangkatnya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu seorang laki-laki
ketika disebut seorang ayah. Mantap. Seorang perempuan ketika itu disebut seorang ibu. Sembarangan pangkatnya ini. Berapa pangkat walinya? 70 wali min auliyaillah. Nah, pangkat mama abah kita tuh 70 wali min auliyaillah. Orang yang diisi guru ilmunya mapan. Ya, ilmunya mapan dah. Nahu sorof bisa. Apalagi nah, kebanyakan nahu sorof bisa sarafnya itu. Nah, hadis banyak hafal. Quran hafal. Sembahyang tahajud kada ditinggal. Isyraq sampai duha kada tinggal. Nah, akan tetapi dalam kehidupannya inya kada pernah bakti lawan kuitannya. Makanya itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak wafat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Jibril Alaihi Salatu Wasallam, ya Jibril, nggih ya Rasulullah, bahasa Banjar sedikit. Nah, nggih ya Rasulullah, sepeninggal aku kena ujar sidin, ikam masih turun kah? Anu Jibril, di bahasa Banjar nih. Ujar Jibril, enggih Rasulullah, aku masih turun. Lalu apa namanya ulah di bumi itu. Ulun turun ke dunia setelah pian wafat nanti ada beberapa dekade ulun turun ke muka bumi. Lalu apa yang engkau lakukan wahai Sayyidina Jibril? Ulun hendak mengambil 10 mutiara yang ada di alam dunia. Ya Jibril, apakah mutiara itu? Al-ula yang pertama kata Jibril, arfa'ul barokah minal ardi. Aku cabut keberkahan di muka bumi. Nah, gitu. Maka bumi ini mulai sudah kurang berkahnya. Cabut dah. Ya, banyak sudah tuh kejadian banjir, gempa bumi. Samarinda ini nah, kada pernah terasa gempa bumi, terasa goyangannya. Hantu, itu mulai berkah sudah diangkat oleh Allah Ta'ala. Biasanya zaman dahulu kalau tuh, nah tanam di sini tumbuh, tanam di sini tumbuh. Wah ini nanam ngalih, belubang berataan dah. Begitu belubang kan ditutupnya, banyak yang mati kanakan di situ pulang dah. Nah kan jadi bala lah itu. Nah itu kan tuh. Dan itu berkahnya bumi sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin kencang. Nah, yang kada pernah misalnya tuh angin topan lewat. Kada pernah banjir rob tuh kada pernah. Ini sampai hujan kada, banjir Sungai Mahakam sampai ke jalanan sudah. Wah ini. Nah itu tanda-tandanya bumi ini sudah diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ujar Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, arfa'ul mahabbah min qulubil khalaq. Aku angkat rasa cinta di dalam hati manusia itu. Rasa cinta. Jadi dicabut oleh Sayyidina Jibril rasa cinta. Yaitu kelahian terus. Melihat orang kayak bermusuh. Anak menampar aja. Karena apa? Rasa kasihan, rasa sayang tuh kada ada lagi. Nah, persaingan ketat. Yalah, persaingan ketat. Lebih-lebih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini apa? Ulamanya bentrok berataan, bahirian berataan. Nah, yang alihnya sudah kita zamannya dah. Bahasa sambatan.
Nah, karena pelahanan mesesarikan. Ya Allah, karena pelahanan. Eh, Wani-waninya jar guru Indra ngisi acara di Lobakong misalnya atau nama itu itu lahan unda misalnya. Tah, wani-waninya sini tahan kakak sudah. Itu wani-waninya masuk pada orang misalnya nangka itu. Lamanya gontok-gontokan. Sudah wahya ini. Karena apa? Rasa mahabbah kan ada lagi dah. Rasa cinta kan ada lagi. Yang ada hanya amarah aja lagi. Dan ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Wabil khusus amarah di dalam rumah tangga kita nih. Nah, sudah tuh. Bini pengomelan, laki pengomelan, anak pengomelan. Itu lambat laun sedikit berkahnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, harfau sumpah min qulubil aqarib. Aku cabut kata Jibril keberkahan dan kasih sayang di antara keluarga. Nah, ini yang bahaya nih. Ini sudah terjadi. Sudah terjadi kita dalam keluarga kita. Dicabut rasa kasih sayang dicabut. Ada lagi beliau laki itu, oi abahnya Emma, ada lagi. Emma, ya Allah, mungkin pacar guru ada Emma bahari Allah. Ada lagi beliau abahnya Emma, abahnya Udin kada langsung mengyongaran. Begitu laki ini guring, ya kalau guring laki, bangun nih. Den bangun aja. Bola. Udin, Din, bangun ya, woi abahnya emak bangun. Enak kayak itu. Apalagi sudah tua, laki bapak nau, bini bungkuk. Kemana kamu nau? Oh jarang laki, ya lah yang bini, yang ini anak ke pasar, kukai. Nah, ya lah. Rasa mahabbah ada lagi dalam keluarga kita nih. Adab pada ada lagi dengan laki, adab pada ada lagi dengan bini. Ya. Apalagi bini sudah ada pegawai, misalnya wah ini bini pegawai negeri, ya kalau laki apa namanya tukang cari hundang, misalnya tuh, ya lah, cuman hundangnya sehari juta pipa ya kalau pakai bubur, nah ini kalah gaji pegawai negeri. Nah, hirang penggawiannya ya kalau kepanas. Eh, Jangan sangka kian orang apa mencari bubur apa namanya hundang untuk ada berduit pian hundang sekilo 130.000 sawat sehari dapat 10 kilonya berapa duitnya sehari itu 5 hari ganalinya gaji. Nah. Yang seikong pegawai sudah nih pegawai seikong ada penghasilan lalu menghina laki ke itu jual laki bepandir mun kada aku bercari kada makanan berbuah di kami jauh Masya Allah. Masya Allah. Anda. Rancaklah di rumah tangga kita namanya itu tuh. Nah, berhimpat sandal sudahnya. Bini berhimpat pakai sandal sudahnya itu. Kayak apa hendak berkah di dalam rumah tangga kita namanya itu. Apalagi semakin Tuhan inilah kita semakin Tuhan. Ya laki-laki ini semakin Tuhan semakin hendak dimanja. Oi ibu. Bu, jangan terlalu apa namanya keras lawan laki. Bahaya biar tuha-tuha kayak ini banyak yang naksir masih. Eh, lagi berduit bagi nanya, hati-hati ya. Nah, pokoknya servis harus memuaskan. Yang biasanya gaya gaya kuda, pakai gaya kuda poni yang berubah ya.
Jadi maksudnya apa? Lamah lembut. Nah, yang laki menyahuti bini lembut. Oi abahnya. Nah, oi abahnya anu, apa abahnya emak misalnya. Nggih, apa mamanya emak. Nah, ambilkan pang tuh nah, apa namanya? Tungku di belakang nah kayak itu bahasanya tuh. Ini kada den ambilkan tungku di belakang deh. Oh ma ya Allah ya Rob. Nah, itu. Biar bini nih tutuha sedikit, tutuha nih umur. Tatap mengiau abah. Woi abahnya si Anu atau abi kah, umi kah di kiau di rumah tuh. Nah, tuh. Lawan anak juga. Jadi ada kemarin kai das ulun ngisi di di Sempaja. Udah ketua apa tuh. Nah, itu. Ada kai. Nah, rupanya kai ini umurnya bukannya banyak, bersemir sedikit. Hirang rambut. Datang cucunya. Nah, mungkin begayaan aja kalau lah. Cuk ya. Nah, karena bila ketemu kai di pasar atau di mall jangan kiau kai, kiau om aja. Wah, pada mau di kiau kai, ada mau tuh, ada mau tuh ha. Masya Allah, Masya Allah. Padahal sudah berumur tuh, sudah berumur, sudah berumur. Lawan anak kita pulang di rumah. Nah, anak kita pulang di rumah. Kada ada adab sama sekali kita sudah diangkat sudah adab di dalam rumah tangga. Masuk rumah ada assalamualaikum lagi. Makanya diajari bahari itu. Diajari bahari masuk dalam rumah assalamualaikum. Ada orangnya pada dakah. Tetap assalamualaikum. Begitu sampai di dalam rumah baca qul huwallahu ahad 3 kali. Nah, al-falaq an-nas sekali. Nah, itu. Supaya apa? Supaya rezeki lancar. Lalu yang ketiga, irfaul adla fil amar, yaitu diangkatnya orang-orang yang adil di muka bumi. Pemimpin-pemimpin adil di muka bumi. Termasuk di dalam rumah tangga kita, keputusan itu banyak yang kada adil. Bisi anak 5, sikung ditukarkan motor. Sikung kada. Bisi anak 12. Ulah, 12 bisi anak. 11-an sepak bola berarti. Anak 2 aja setengah mati wahai deh. Ya Allah, anu guru ajar. Rezeki itu apa? Rezeki anak itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bujur, ay. Bujur. Cuman ikhtiarnya ada. Nah, mun batu bara ada, ayo ha kawan nyekolahkan anak. Nah, si ikung aja repot. Janganlah. Setiap bulan wadah kawan mengeluh. Nah, setiap bulan datang wadah Johan Ji. Ya. Anu pang Ji aja. Listrik belum bayar pang dia. Nah, kalau sewaan rumah 3 bulan belum bayar. Nah, tuh. Di dalam rumah tangga keputusan kita itu ya keputusan kita itu kada adil. Kita merasa aja tuh di dalam rumah tangga tuh. Ada si ikung dulakan rumah, si ikung kada bakal yahin. Akhirnya Pak betampar. Betampar tuh. Di sana ada yang sampai bunuh kuitan gara-gara kada diberi tanah aja. Kan coba tuh ngerinya. Sampai ke situ sudah sekarang ini kita merasakan itu. Nah, kasih sayang sudah dicabut, rasa adil di rumah tangga sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya kenapa kayak itu? Karena Allah Subhanahu wa taala kadar itu Allah mau uji kita di dalam rumah tangga kita tuh nah, jangan mau uji di dalam rumah tangga tuh macam-macam keadaan.
Ya, ada susah dan segala macam keadaan di dalam rumah tangga kita. Karena apa? Karena Allah kadang meridhoi di dalam rumah tangga kita itu. Nah, maka kita harus mencari ridho Allah supaya rumah tangga kita makmur. Bagus. Lah di dalam rumah tangga. Duit banyak, anak narkoba. Ayo, ayo. Tuh, tuh. Duit banyak, anak malih diatur. Berarti kita ini ada salah di dalam rumah itu. Kita ini pasti ada salah. Salah satu salahnya itu kada maasi lawan kuitan kita bahari. Jadi misalnya kita ini pernah menyakiti hati kuitan kita, maka kita akan dirasakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan kita itu. Nah, binikah ya, kita misalnya bahari rancak marahi kuitan, dongkol marah dalam hati, akhirnya apa? Dapat bini yang pemarahan, dapat laki yang pemarahan, itu diuji dalam rumah tangga. Apakah bertahan, apakah ada? Kalau kita tahu, oh ini karena bahari aku dengan kuitan, aku ada bagus, ini ujiannya tahan nih. Nah, tahan nih, jangan bercari lagi. Tahan nih sih kumja. Begitu bini marah-marah, lalu anak kawin lagi, bercari lagi. Nah, cukup bini itu seikung aja. Lah, ingati, jejohan. Lah, seikung aja jay. Yalah. Nah, mun ada jodohnya, izin lawan bini tapi. Seikung aja. Eh, kalau bini empat pertanyaan banyak. Makanya kita kan akan ditanyakan tentang istrinya. Mun seikung aja. Munnya empat ikung pian ditanyai malaikat. Nah, di apa lagi? Ditanyai tentang anaknya. Bebini empat, anak 12 sikung orang. Kan banyak pertanyaan. Jadi sikung cukup. Lah, sikung cukup. Itu kan gak ada habis. Sekolah. Ulun bela buat pian bu ay. Supaya laki pian kada berselingkuh. Ada amalannya bu. Nah, apa bu amalannya bu? Bu, hendaklah supaya laki kada berselingkuh. Nah, kada mau, nak kada menyahut kada jadi ya sudah yuk. Orang yang berselingkuh itu memang ada niatnya berselingkuh. Yang sudah ada niat. Tapi kalau orang kada mau berselingkuh, memang kada mau berselingkuh. Kalau orang berselingkuh ini pasti ada niatnya sudah. Pasti ada niat, pasti ada niatnya. Nah, supaya kita ini kada berselingkuh, ya kalau paras kita ini terjaga, makanya kita masuk ke dalam WC itu kadang-kadang ya bacaan kada wayah ini. Kisahnya aja tuan guru juga anak suruh juga masuk WC. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wasil farji minal fawahis, kada dibaca lagi. Hantah. Yalah, kan dibaca lagi dah tuh. Yuk, taruhan ya. Kita masuk WC bacaan kira-kira. Ada lagi dah bacaan. Coba. Masuk batis kiri, kada lagi juga sudah. Suruh juga. Padahal tahu aja tuh. Kada dipraktakan di dalam kehidupan. Nah, tuh Bu Ai. Nah, Allah matahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Nah, itu doa supaya laki-laki lawan bini-bini kada berselingkuh. Waktu kita keluar WC amalkan insyaallah biar melihat bidadari kada mau naik tuh. Ya kalau kada mau naik tuh apa namanya? Perkakas yang di bawah itu. Nah, itu. Lalu yang kelima, ujar Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Mutiara yang kelima
akan kuambil dari muka bumi ini rasa malu daripada wanita-wanita. Nah, kada sopan lagi dah di TikTok. Wah, ini kada sopan lagi. Ya kalau baju atasnya bajilbab, bawahnya kada berselawar. Yalah, kentat banar maksudnya. Jilbabnya bagus tapi baju kentat banar. Kada ada lagi rasa malunya. Sopannya kada ada lagi. Nah, ini kita tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Laki-laki akan ditanyakan tentang istrinya, ditanyakan tentang anaknya, dan ditanyakan tentang keponakannya. Nah, tuh. Kita bisi di sanak laki, dinya bisi anak bebini, maka itu termasuk tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab kita tuh mengajarinya masalah fardu ain termasuk itu kewajiban kita. Nah, jadi kita jaga anak-anak kita. Apalagi wah ini kan siaran langsung, TikTok apa dan segala macam tuh. Joget-joget apakah ngarannya itu semua. Nah, ini jaga. Karena apa? Kada ada rasa malu lagi perempuan-perempuan kita sekarang ini. Anak-anak kita ini kada ada lagi rasa malunya. Kalau dulu orang laki-laki aja datang bersembunyi lakian wayah ini lakian datang jujurnya ke muka rumah selawar handap pulang bah ini. Nah, luar biasanya. Lalu nangka 6 akan ku ambil kata Jibril rasa sabar kurang-kurang nang fakir miskin. Bah ini banyak fakir miskin tapi penjualan. Banyak sudah. Ya kalau gengsian miskin tapi gengsi ego tinggi akhirnya kelaparan juga. Jadi kada ada lagi dah bersabarnya tuh kada ada lagi. Wah ini menyerahkan diri kepada Allah kada ada lagi. Kolbunya hibak lawan dunia. Itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam kolbu itu kan ada 4 tuh. Yang pertama kolbi, yang kedua fuad, yang sebijinya apa tuh? Lalu terakhir share. Nah, tuh. Kalau di dalam bab ilmu tasawuf itu, kalau di dalam hati kita itu, nah dalam hati kita itu haknya Allah Ta'ala. Haknya jahir, nih jahirnya hak kita. Di dalam hati itu haknya Allah Ta'ala. Haram hukumnya mengendak selain Allah Ta'ala di dalam kalbu di bab tasawuf. Nah, itu. Mengendak selain Allah Ta'ala di dalam hati haram hukumnya. Maka hati ini adalah haknya Allah, ampunnya Allah. Nih hati kita. Jasad baru ampun kita. Hak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita harus kita gembleng. Dulu kan pernah guru madahkan sekolah amaliyahnya 7 lapis kolbu, 7 lapis jahir. Ya Allah, jahir 7, batin 7. Nah, satu lapisan misalnya lapisan pertama itu 7. Istighfarnya berapa tuh? 100. Satu kolbu tuh. Lapisan lawan anggota 7. 2. Berarti jumlahnya 14. Maka jumlahnya berapa tuh? Istighfarnya 1400. Paling gak ada kawan digawe tuh. Latiful Qalbi, Latiful Khafi, Akhfa. Ya Allah, semua tuh hadir di dalam itu kan 7 berataan dengan anggota 7 di luar, maka bila aja diistighfarakan tuh semua antum ditasbihkan
Jahirnya misalnya bisi tangan, tangan ku tasbihakan 100. Mata bisi mata, mata ku istighfarkan 100. Telinga bisi telinga. Nah, ku istighfarkan telingaku 100 puntung. Maka aku apa namanya? Istighfarkan 100. Jumlahnya 1.400. Nah, ini digawi setiap hari oleh siapa? Para aulia. Setiap hari itu 1.400 istighfar, 1.400 salawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tegawi juga kita tuh. Nah, kayak apa tegawi? Subuh melayur. Tahu misalnya bila pian hendak sugi habis sembahyang subuh wiritan sampai duha sampai isyraq sampai duha. Begitu sampai duha baru berabah guring. Kada tegawi juga kita tuh. Karena habis sembahyang subuh itu kan jam 6 tuh. Jam 6 lewat 10 sudah isyraq. Setengah 7 sudah duha. Nah, itu dilihat itu waktu jam tuh. Jadi kadang gawi lagi duha tuh jam 8 atau jam 9. Tunggui. Tunggui dari sembahyang subuh sampai isyraq. Begitu sampai isyraq nih, baca dalail kah di sini, baca selawat kah, selawat apa aja deh, maliyah. Sampai habis tuh, sampai ke duha, setengah 7. Berduha setengah 7. Selesai gawian pian hari itu. Nah, itu. Insya Allah rezekinya datang di mana, di mana aja. Allah pasti akan memberikan atau melancarkan rezeki kita. Nah, jadi kalau kawa jangan guring tuh. Habis sembahyang subuh, habis sembahyang subuh tuh lah, wiritan apakah baca Quran kah, baca Yasin kah sampai isyraq. Begitu sampai isyraq, nih apa isyraq jam 6.15. 16 itu kan berapa 15 menit lagi itu duha tuh. Isi itu baca apa, apakah baca Quran kah sampai duha. Paling sedikit gawi 4 rakaat duha tadi. Nah, itu. Ayatnya wasyamsi wadduhaha. Ayat kedua wadduha. Rakaat yang kedua ya. Salat yang kedua baru kuliah ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Mun hendak menggawi 6 bagus lagi. Nah, itu. Ini barang sunnah yang kita kawa gawe. Para aulia Allah Subhanahu wa taala itu sidin kada pernah guring habis sembahyang subuh tuh. Karena bila matahari naik baru berabahan. Nah, kita nih ini nih. Yalah, tuan gurunya jam sembahyang subuh jam 6. Yalah, habis itu guring jam 12 bangun. Nah, ya. Karena apa? Begadang gurunya malam-malam main trombol. Nah, ya, ya. Wasabi' yang ketujuh arfa'ul wara az-zuhda minal ulama. Aku cabut rasa juhud dan wara daripada hati para ulama. Nah, ini kada juhud lagi, lain juhud Banjar. Lain. Kada juhud lagi sudah. Para ulamanya kada juhud lagi. Yang dicarinya harta dunia. Bersaing. Nah, majelisku ganal jamaahnya 2.000. Seikung majelisku ganal juga 2.000. Habis itu seikung nukar mobil. Panas juga. Nukar mobil juga. Ini tuan guru nih. Ya Allah. Nah, melihat ini nukar juga. Bersaingan. Akhirnya apa? Tagih orang. Kalinya kredit. Nah, jadi mun kalau belum waktunya kada usah. Lah, belum waktunya. Belum waktunya nukar mobil, jangan bekarasan nukar mobil pian. Yalah, cukup punya motor ya. Ya, jangan bekarasan karena pian pusing sorangannya. Itu. Kawan kada kau bantuin. Jadi cukup apa syukuri nang ada sambil sambil ikhtiar. Lalu nang ke-8 Warfa'us sakha minal aghniya.
Mutiara yang kedelapan ku ambil dari bumi itu adalah orang yang dermawan, orang yang banyak hartanya, ya, dan orang-orang yang kaya kada mau lagi bersedekah, kada mau lagi. Nah itu bangun masjid cuek-cuek kajanya, bangun langgar cuek-cuek kajanya. Ada tahu-tahu ada majelis ini, nah misalnya ada majelis mantari baju aja kada mau. Nah sudah tuh dicabut dah wah ini. Nah, kada ada faedahnya aja tuh majelisan tuh. Dan ini terjadi sudah kita berataan. Ada faedahnya. Pemajelisan tuh kada ada faedahnya, kada ada untungnya. Nah, kada dapat duit banyak juga. Maka diangkat ini sudah. Lalu yang ke-9, mutiara yang ke-9. Marfa'ul Quran. Diangkat Al-Quran itu. Keberkahan Al-Quran diangkat. Jarang dah kita ini baca Quran. Nah ini sudah terasa baca Quran ini dah. Yalah. Kita banyak yang lain dibaca. Quran pada dibaca. Yang paling terasa kita di rumah tangga itu Quran ini sudah diangkat. Sudah keberkahannya. Apa? Di dalam rumah kita jarang terlantun anak kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu. Yang didengar Quran juga cuman MP3. Nah, itu. Ngaji sorangan di kasetnya. Iya. Apalagi hendak membujuri Al-Fatihah baginannya. Ayo ini. Nah, apalagi umur sudah 30-40 tuha hendak bujuri Al-Fatihah. Dia kata mustaqim gue ini apa? Ya, si rojol yang belajar lah. Nah ini Al-Quran sudah diangkat. Sudah kita kada bisa Quran, baca Quran kita lapas, panjang pendek kada tahu. Nah, sembahyang setahun tayuhnya barang anak alim di rumah sikung Quran. Kirim ke tahfiz sikung. Jangan diumum berataan. Nah, jangan kira orang pesantren tuh wah ini ada juga ijazah negerinya sudah. Banyak juga kayak guru di pesantren juga 6 tahun. Ya Allah, sempat aja jadi ajudan wali kota baris ya. Ya kan? Sempat juga. Tuh. Nah, sempat aja tuh. Nah, jadi pegawai, cuman ampih ya Allah. Lalu nang ke-10. Cepat aja. Diambil rasa iman kepada seluruh manusia. Rasa beriman kepada Allah itu diangkat. Kada percaya lagi lawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah kada percaya lagi. Aku berhasil karena usahaku. Nah, aku bisa berhasil karena usahaku. Aku bisa nangka ini karena usahaku. Kada ada lagi Allah taala kada beopat lagi. Nah, itu. Dan ini sudah terjadi. Mun kada aku membantu ikam, mungkin ikam wah ini miskin. Mun kada aku mungkin ikam kelaparan aku tuh. Nah, aku. Dan ini sudah terjadi di lingkungan kita, wabil khusus di rumah tangga kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijagakan daripada ke-10 perkara ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat lawan kita berataan. Bil khusus mudah-mudahan berkat daripada para aulia, para orang yang saleh, kita masih mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang ke-10 ini sudah ada di antara kita, mudah-mudahan berkah daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala kita terhindar daripada 10 macam yang dicabut oleh Sayyidina Jibril alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan rahmat kepada kita, mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita,
Wabil khusus mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan juriat-juriat kita termasuk menjadi anak-anak yang alim, anak-anak yang soleh, dan ekonominya bagus berataan amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah ila hadratin nabi wa alin nabi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. امين امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر ما في علمك من العدد في كل لمحة من الازل الى الابد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نسألك سلامنا في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم اهون علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب والعافية من العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah orang-orang yang berangkat haji mendapatkan keselamatan. Karuniakanlah orang-orang yang berangkat haji dan umrah dalam keadaan sehat. Karuniakanlah orang yang berangkat haji dan umrah diampuni dosanya. Karuniakanlah orang yang berangkat haji dan umrah diterima amalnya. Dan karuniakan mereka semua dalam keadaan haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Serta karuniakan kepada kami semua yang undang ke Baitullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. تقبل الله منكم